إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم معزز سامعین، آج کی اس نشست کا موضوع آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ۔ آج کے اس موضوع میں سیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 4 بنیادی باتیں پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ کس قدر محبت اور قرآن مجید کے ساتھ ان کی دلچسپی اور لگن کیا تھی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر علمی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے خطابت کے میدان میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھنے کے میدان میں دوسرے صحابہ سے کس قدر ممتاز تھے۔ نمبر 3، پیغمبر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات دوسرے صحابہ سے کس قدر ممتاز تھے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو آج کی اس نشست میں پیش کی جائے گی کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتباع سنت کے کس قدر پابند۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے کے بعد اس صحابی کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی ملاقات جو زندگی کے اندر ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر دور نکل جاتے ہیں، مکہ کی وادی سے تھوڑا باہر چلے جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھتے کیا ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 17-18 سال ہے، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے، اور یہ نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 150 پہ یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، حال عندک لبن، کہ کیا تمہارے پاس یہ بکریاں ہیں، کچھ دودھ ہوگا تاکہ ہمیں پینے کے لیے کچھ دودھ مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اس وقت ابھی میں نہ آپ علیہ السلام کو جانتا تھا نہ حضرت ابوبکر صدیق کو جانتا تھا، میں نے کہا کہ بھئی یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں آپ کو اس کا دودھ نہیں پلا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، مسلمان نہیں ہے لیکن سرشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امانت داری رکھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا نہ صحیح، چلو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے کہ جسے ابھی تک کسی نر نے نہ چھوا ہو، جو دودھ دیتی ہی نہ ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہاں کافی بکریاں ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک بکری لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس بکری کی پشت پر رکھا، اسے پھیرا، ودعا اور دعا فرمائی۔ آپ کی دعا فرمانے کے بعد اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، حضرت ابوبکر نے دودھ دوہا اور ہم تینوں نے پھر دودھ پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یہ دیکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں بھاگ کے آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں آ کے کہنے لگا کہ علمنی، کہ اے اللہ کے رسول، اس وقت ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ دعا اور یہ کلمات سکھا دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا انکا غلام معلم، کہ اے ابن مسعود تم تو سیکھے سکھائے اور پڑھے پڑھائے ہو، تمہیں اس کی کیا ضرورت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی ملاقات ہے۔ اس کے بعد صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 5000 ہے، اس کی کتاب فضائل القرآن ہے، کتاب نمبر 66 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد پھر میں مسلمان ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے میں نے 70 قرآن مجید کی صورتیں زبانی یاد کی اور ان میں سے آج تک مجھے کوئی صورت نہیں بھولی۔ یہ پہلی ملاقات اور اس کے بعد اسلام اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تعلیم قرآن مجید۔ ہماری پہلی بات جو میں نے شروع میں کی تھی، قرآن مجید کے ساتھ پھر ان کا تعلق اس واقعے کے بعد اس طرح کا مضبوط ہوا کہ شاید یہ امتیاز، شاید یہ وصف، شاید یہ خوبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی اور صحابی کو نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دی، 70 صورتیں زبانی یاد کر لی اور قرآن مجید اس طرح یاد کرتے، قرآن مجید اس طرح پڑھتے، قرآن مجید کے ساتھ اس قدر ان کا تعلق مضبوط تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت بڑی خوبصورت آواز میں کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سیکھا۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ اپنا حج کے بات ہے، ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ امیر المومنین، کوفہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو قرآن مجید زبانی لکھواتا ہے، اور یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ قرآن مجید کی کئی قراتیں تھی، قرآن مجید کے کئی نسخے تھے، زبانی قرآن لکھانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب اس نے یہ بات بتائی، حضرت عمر کو بھی پتا نہیں تھا، غصے میں آگے کون ہے یہ شخص کہ جو قرآن زبانی لکھواتا ہے؟ کہیں کوئی غلطی ہوگی تو کون ذمہ دار ہے؟ کہیں کوئی قرات ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئی، خلط ملط ہو گئی، کون ذمہ دار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تغیر ہو گیا۔ آپ اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، نہ صرف ٹھنڈا ہو گیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ ما اعلم احدا احق بذلک من، کہ اس دنیا کے اوپر پیغمبر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے میں کسی صحابی کو نہیں جانتا کہ اس کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ قرآن مجید کی زبانی املا کروا سکے۔ ہاں عبداللہ بن مسعود کرواتا ہے تو اسے اس بات کی میں اجازت دیتا ہوں۔ اور یہی نہیں، اس بندے سے کہا
کہ تم میرے پاس یہ شکایت لے کر آئے ہو، تم میرے پاس عبداللہ بن مسعود کی یہ کمپلین لے کر آئے ہو، ادھر آؤ وَسَأُحَدِّثُكَ، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ بیان کیا مسند احمد کے اندر، حدیث نمبر 4255 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہنے لگے، اور سنو میری بات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم تینوں جا رہے تھے، اور راستے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا، ایک شخص، ایک نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ النساء پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قرات سن رہے تھے، اس کی آواز کو سن رہے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے جا رہے تھے۔ آپ نے تلاوت سننے کے بعد فرمایا، من احب ان یقرأ القرآن کما انزل، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے پڑھا جائے، جس آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میں قرآن کی تعلیم اس طرح حاصل کروں، جس بندے کا یہ ارادہ ہے کہ میرے قرآن کی قرات ایسی ہو کما انزل، جیسے اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یہ بات حضرت عمر اس آدمی کو بتا رہے ہیں جو شکایت لے کے آیا تھا کہ تم میرے پاس شکایت لے کے آئے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو معیار قرار دیا ہے کہ جو چاہتا ہے قرآن ایسے پڑھا جائے کما انزل، جیسے نازل کیا گیا، تو اسے چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھا کرے۔ یہی نہیں، آگے چلیے، اس کے بعد فرماتے ہیں ہم دور بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اس کے بعد بیٹھ گئے، دعا کرنے لگے، اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنائیے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ قرآن بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی۔ سورۃ النساء ہے، قرآن مجید کی سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا لوگ قرآن مجید پہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ کیوں قرآن مجید کو نہیں سمجھتے؟ کیوں قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ قرآن سمجھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کہتے باقی دنیا کی ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، بڑے بڑے مشکل سوال ہم کر لیتے ہیں، بڑا بڑا لمبا حساب ہم کر لیتے ہیں، طالب علم مشکل سے مشکل کتابیں زبانی یاد کر لیتے ہیں، تو قرآن کی باری مشکل آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں، قرآن مجید خود کہتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت القمر ہے، ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ایک جیسے الفاظ کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ لوگوں ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو سہل کر دیا ہے کوئی اس سے رہنمائی حاصل کرنے والا؟ ہم نے تو قرآن مجید کو بہت سلیس بنا دیا ہے کوئی اس کو لے کے اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر کرنے والا؟ آسان ہے قرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ دعا کرنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرآن اتنا پسند آیا، آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا سل تو ہوتا کہ عبداللہ بن مسعود، تم نے قرآن اتنا خوبصورت پڑھا ہے، اب تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو، تم جو دعا بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تم جو دعا بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیں گے۔ سال تو ہوتا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن مجید کے بعد دعا مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنۃ الخلد۔ 3 چیزیں مانگی کہ اللہ
میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس کے اندر ارتداد نہ ہو، جس کے اندر پلٹنے کا خدشہ نہ ہو۔ اے اللہ تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں، کبھی ختم نہ ہو۔ اور اے اللہ میں جنت کے اندر تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتا ہوں۔ 3 دعائیں مانگی، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے بتا دیا مانگو دعا قبول کی جائے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ صحابی رسول جس کی دعا سے پہلے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا قبول ہوگی، یہ آج جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، جنت کے اندر ہیں، باوجود اس کے کہ یہ کمزور تھے، باوجود اس کے کہ ان کا پیٹ بڑا ہوا اور پنڈلیاں کمزور چھوٹی چھوٹی تھی، باوجود اس کے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قبیلہ اور خاندان کوئی معزز اور بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا، باوجود اس کے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سانولا گندمی تھا، رنگ سانولا بھی ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، لاغر ہے، پنڈلیاں پتلی پتلی دبلی ہیں، اس کے باوجود قرآن سے محبت ہے، اللہ نے نہ صرف جنت میں داخلہ دیا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی نصیب فرما دیا۔ قرآن سے تعلق، قرآن کے ساتھ محبت، لوگوں کو کہا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب نمبر 22 ہے، کتاب فضائل القرآن ہے، لوگوں سے فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہارے دل برتن ہیں، دل برتن ہیں، اپنے ان برتنوں کو قرآن مجید سے بھرا کرو، اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ منسلک رکھا کرو۔ ایک کتاب کے اندر فضائل القرآن ہے، صفحہ 74 ہے، ایک بندہ گزرا، ایک عربی گزرا، حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ کہتا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث کو بانٹا جا رہا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5002 ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید کی ساری صورتوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ نازل ہوئی تھی، اور ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کس کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اگر مجھے پتا چلے کہ کسی آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں خود جا کے، حتیٰ کہ اگر مجھے اونٹ پہ بھی سوار ہو کے جانا پڑے تو میں جا کے اس سے یہ خبر پوچھوں گا، اپنے علم کے اندر اضافہ کروں گا کہ بتاؤ قرآن کی یہ سورت اور یہ آیت کس موقع پر کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ محبت ہے قرآن، دلچسپی ہے قرآن مجید سے، اتنی دلچسپی کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جو میرے پیغمبر کے 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کسی پر نہیں آیا، کسی پر نہیں آیا۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر کتاب نمبر 62، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 5050 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پریشان ہو گئے، آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر کہ آقری علیہ اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں؟ وعلیہ انزل، آپ پر تو نازل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں آج کسی اور کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج کسی اور سے قرآن سننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے انتخاب ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام ممبر پہ بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود نیچے بیٹھ گئے، قرآن شروع کر دیا، سورۃ النساء قرآن مجید کی 4تھی سورت تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے گئے، جب 41ویں آیت پر پہنچے، 41ویں آیت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
کہ اے پیغمبر قیامت والے دن کیا حال ہوگا اس دن کہ جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے نبی ہم آپ کو آپ کی اس امت پر گواہ لے کر آئیں گے، آپ کو اپنی امت کا، اپنی امت کی خوبیوں کا، اپنی امت کی خامیوں کا اور ان کے خلاف اور ان کے حق میں گواہی دینے کا خیال آ گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خوبصورت آواز میں قرآن سنتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نہیں پتا، وہ اپنا سر نیچے کر کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں اپنی دھن کے اندر، اپنی لے کے اندر۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نظر پھر بھی نہیں اٹھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آگے آواز آئی کہ حسبک الآن حسبک الآن، اے عبداللہ بن مسعود بس کرو، اے عبداللہ بن مسعود بس کرو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک ان کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ یہ قرآن سنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کب سمجھ آئے گا، یہ کب آنسو آئیں گے ہمارے، کب ہمارے اوپر قرآن اثر کرے گا؟ وہی بات جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب پتا چلے گا کہ جنت کا بیان ہو رہا ہے، جب پتا چلے گا کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ کوشش کیا کرو پڑھنے، ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا، بے شک ایک آیت روز پڑھ لیں، ترجمے سے قرآن پڑھیں، آپ کے آدھے مسائل تو قرآن مجید سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن پڑھنے کا انتہائی شوق، اتنا شوق کہ ایک دفعہ صحابہ اکٹھے بیٹھے ہیں، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اسلام کا بھی آغاز ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہونا چاہیے جو قریش کو نہ جا کے قرآن سنائے۔ قریش نے قرآن نہیں سنا، شاید سن کے مسلمان ہو جائیں۔ علامہ ابن اثیر نے بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے ان کی صحابہ کے بارے میں، الاصابہ اسد الغابہ، اس کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 318 ہے، اس پہ یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ ہونا چاہیے جو قرآن سنائے ان کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی مجلس میں تھے، کہتے ہیں میں سناتا ہوں ان کو قرآن سے آ کے، یہ کون سی مشکل بات ہے، قرآن تو ان کو ملنا چاہیے موقع جس میں قرآن کی بات کرنی ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارا قبیلہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تمہیں انہوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، ابھی ہماری طاقت بھی اتنی نہیں ہے، تو کون تمہیں بچائے گا؟ کوئی بندہ ایسا ملے جس کا قبیلہ مضبوط ہو تاکہ وہ اگر مارے تو کوئی بچانے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن سنانا ہے تو اب میں نہیں سنانا ہے، بچانے کی بات کرتے ہو تو میرا اللہ مجھے خود بچا لے گا، میرا اللہ مجھے خود بچا لے گا۔ کہتے ہیں اچھا بھائی اگر آپ ضد کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، دن چڑھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، مقام ابراہیم کے مقام پہ، جگہ پہ پہنچے، آگے قریش کھڑے کوئی باتیں اور مشورہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن شروع کر دیا، بسم اللہ سے شروع کیا، قرآن مجید کی سورت الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، قرآن مجید کی سورہ رحمان شروع کر دی۔ قریش نے تھوڑی دیر تو دیکھا کہ شاید خود ہی دیکھ رہے ہیں، جب دیکھا کہ ہمیں سنا رہے، اونچی آواز میں پڑھ رہے کہ وہ سنیں، مقصد ہی یہ تھا، اس نیت سے ہی آئے تھے۔ وہ کہنے لگے دیکھو یہ کیا پڑھ رہے، یہ کون سی چیز اپنی زبان سے ادا کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ جو چیز اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے اس میں سے کچھ پڑھ رہے۔ غصے میں آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیا۔ کفار قریش حضرت عبداللہ بن مسعود کے چہرے پہ مارتے جا رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود ہے کہ قرآن آگے سے پڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، وہ مارتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، وہ مارنا نہیں چھوڑ رہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ رہے۔ اتنا محبت، اتنا شوق، اتنی دلچسپی۔ جب اللہ کو جتنا منظور ہوا وہ تلاوت مکمل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی مجلس میں واپس آئے، صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ابن مسعود تمہیں منع کیا تھا، اسی بات کا ڈر تھا کہ قریش کہیں تمہیں مارے نہ، آخر وہی ہوا، ہماری بات کو مان لیتے اور نہ جاتے تو اچھا کسی اور کو بھیج دیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تم نہیں سمجھتے، اب تو میرا ڈر ان کفار سے، ان قریش سے اتر گیا ہے، اب تو اللہ نے مجھے اور حوصلہ دے دیا، اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا تھا، جا کے دوبارہ پھر قرآن سناؤ ان کو۔ اور تم مار کی بات کرتے ہو، ڈر کی بات کرتے ہو،
اب مجھے تو بس اب اس بات کی اجازت دو کہ روز مجھے کہو تو میں روز جا کے وہاں پہ قرآن سناؤں اور ان کافروں سے روز مار کھاؤں. اللہ کا قرآن سنانے میں اگر کوئی مجھے مارتا ہے تو مارے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. قرآن سے محبت تھی، قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے یہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد آگے چلیے. دوسری چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عالم دین تھے، فقیہ تھے، خطیب تھے اپنے زمانے کے، اور یہ بات سارے صحابہ مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کنیف مولی علما، کہ عبداللہ بن مسعود تو ایسی زنبیل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھرا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی طرف معلم بنا کے بھیجا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا قادسیہ کی طرف. سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 491 ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، وراثت کا مسئلہ تھا. واقعہ صحیح البخاری کے اندر ہے، کتاب الفرائض ہے، کتاب نمبر 85 ہے، حدیث نمبر 6736 ہے. آ کے پوچھتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک بہن ہے میری، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اور یہ بندہ وہ تھا جیسے ہم میں نہیں کچھ بندے ہوتے کہ ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے، اس کے بعد دوسرے سے جا کے پوچھنا ہے، اس کے بعد تیسرے سے جا کے پوچھنا ہے، پھر چوتھے کے پاس جا کے پوچھنا ہے. کچھ تو صرف وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے وہ دل کو بہلانے کے لیے، کچھ علماء کا امتحان لینے کے لیے کہ کس کو کتنا پتا ہے، کون کیا بتاتا ہے، اس نیت سے جاتے ہیں. بہرحال وہ بندہ آیا مسئلہ پوچھا. یہ مسئلہ اس نے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ رکھا تھا. انہوں نے مسئلہ بتا دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے مسئلہ تھوڑا تبدیل کر کے بتایا کہ نہیں یہ ایسے نہیں، مسئلہ صحیح ایسے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھ کے آیا ہوں، انہوں نے تو مسئلہ ایسے بتایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی مسئلہ ویسے ہی بتا دوں تو پھر میں تو ہدایت یافتہ میں سے، یا میں تو اپنے آپ کو گمراہ سمجھوں، کیونکہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیان کیا، میں تمہیں ایسے ہی بتاؤں گا. وہ بندہ دوبارہ چلا گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے کہتا ہے کہ آپ نے مسئلہ مجھے ایسے بتایا. ان سے میں نے پوچھا مسئلہ، انہوں نے مجھے ایسے بتایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے والے یہ بات نوٹ کر لے، جب تک اس امت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود زندہ ہے اس وقت تک تو نے میرے پاس کیا سب کو کہہ دیا کہ میرے پاس مسئلہ پوچھنے نہ آیا کرو، مسئلہ عبداللہ بن مسعود نے ٹھیک بتایا، جا کے انہی سے مسئلہ پوچھا کرو. اپنا اقرار کر لیا، ہمارے عالموں کی طرح نہیں تھے، ہمارے علماء دین کی طرح نہیں تھے کہ نہیں جی وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ادھر سے ایسے ہے ویسے ہے. مسئلہ غلط بیان ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات مان لینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ٹھیک بتایا، آئندہ سے آپ انہی سے پوچھ لیا کریں، طنز کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں. ویسے ہی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ عالم دین ہے مجھ سے، تم آئندہ کے بعد مسئلہ انہی سے پوچھا کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرما رکھا تھا کہ لوگوں استقرئوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگوں سے قرآن مجید کے مسئلے پوچھا کرو، 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت سالم سے، حضرت ابی بن کعب سے، حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جن 4 لوگوں کا بیان کیا ان میں سے بھی پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول ہیں، ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے تو خود بیان فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو اس وقت اس دنیا پر میرے علاوہ صرف 5 لوگ مسلمان تھے. سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درس دیا کرتے تھے جیسے یہاں پہ درس ہوتے ہیں ہر جمعرات کو.
حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی یہ روٹین بنائی تھی کہ ہر جمعرات کو لوگوں کو درس دیتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 3 ہے، کتاب العلم ہے، حدیث نمبر 70 ہے. ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود آپ ہفتے میں ایک دن ہمیں درس دیتے ہیں، میرا یہ دل کرتا ہے کہ آپ ذرا دن بڑھا دیں، آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں، بڑے واضح صاف مسئلے کرتے ہیں، تو ہفتے میں دن بڑھا دیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دن نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہاری عادت کا دیکھتا ہوں، تمہاری دلچسپی کو دیکھتا ہوں، اور میں تمہارا خیال ان حوالوں سے اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا اسی طرح خیال رکھا کرتے تھے. تو لہذا ایک دن ہی کافی درس دیا کرتے تھے. درس جب دیتے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، بہت زیادہ. ہم تو احتیاط کرتے ہی نہیں نا. یہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان حدیث بیان کرتے ہوئے، حدیث فارورڈ کرتے ہوئے، حدیث آگے بھیجتے ہوئے، میرے بھائیوں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث ہونی چاہیے، حوالہ ہونا چاہیے، مستند ہونی چاہیے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جھوٹ نہ منسوب ہو جائے. صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. مقدمہ پڑھ کے دیکھیے، حدیث نمبر 1 2 3 آغاز یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کے کوئی جھوٹ منسوب کر دیا، میں نے بات نہ کہی ہوئی ہو اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، فرمایا اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم آگ بنا لیا. بچنا چاہیے. یہ فیس بک پہ، یہ واٹس ایپ پہ حدیثیں جا رہی ہیں، فارورڈ ہو رہی ہیں. وہ کوئی حضرت علی کا قول ہے وہ بھی حدیث، وہ کسی یورپین مفکر کا قول ہے وہ بھی حدیث، ساری باتیں حدیث کے نام سے آگے بھیجی جا رہی ہیں. اور لوگوں نے تو اب نیچے حوالے بھی لکھنے شروع کر دیے. کچھ صحیح ہیں، اکثر صحیح ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے کچھ غلط حوالے. ایک حدیث میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، اس بندے نے حوالہ لکھا صحیح مسلم کا، لوگوں کو مطمئن کرنے کا. نہ صرف حوالہ لکھا بلکہ حدیث کا نمبر بھی آگے دیا. وہ بعد میں جب میں نے غور سے دیکھا تو صحیح مسلم کے اندر اتنی حدیثیں ہی نہیں تھی جتنا وہاں پہ نمبر لکھا ہوا تھا. جھوٹ. حدیث کی کتاب کا نام بھی لکھا ہے، حدیث کا نمبر بھی لکھا ہے، لیکن اتنی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہی نہیں ہے. مطلب جس نے بھی وہ بنائی، جس نے بھی وہ، نیت اچھی ہوتی ہے، نیت پہ شک نہیں کیا جا رہا، لیکن میرے بھائیوں نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی اچھی ہونی چاہیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہونا چاہیے. بڑی احتیاط. ایک دفعہ بیٹھے ہیں، عمر بن میمون ان کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سال ہا سال گزر جاتا، عبداللہ بن مسعود کی زبان سے ہم یہ نہ سنتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احتیاط کے تقاضے سے. ایک دفعہ کیا ہوا، بیٹھے اور حدیث بیان کرنا شروع کی. یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 23 ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا فرما کے فناکا سر جھکا لیا، سر نیچے کر لیا، چہرہ پریشان ہو گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا. مسند احمد کے الفاظ ہیں روعیدت، حضرت عبداللہ بن مسعود کانپنے لگے، پسینہ آ گیا. اس پسینے کے اندر اپنے گریبان کے بٹن کھول دیے، اور اپنے گریبان کے بٹن کھولنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ حوصلہ دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او دون ذالک او فوق ذالک او شبیہا بذالک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث بیان کی، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ ہاں شاید اس سے تھوڑا زیادہ، شاید اس سے تھوڑا کم، شاید اس جیسا، شاید یہی الفاظ سے، شاید انہی لفظوں میں بات کی. اتنا احتیاط کا تقاضا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث بیان کر کے 4 لفظ ساتھ احتیاط کے لگا دی کہ شک ہے مجھے، پتہ نہیں شاید ایسے فرمایا تھا، یا شاید ایسے، یا شاید ایسے، یا شاید اس کے قریب، یا شاید کم، یا شاید زیادہ. اتنی احتیاط کیا کرتے تھے حدیث بیان کرنے کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود تمہیں بیان کریں اس کو قبول کر لیا کرو، اسے مان لیا کرو. عبداللہ بن مسعود ٹھیک فرماتے ہیں.
48 روایات ان سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آتے ہیں صحابہ کی لسٹ میں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر، پھر حضرت انس بن مالک، پھر حضرت عائشہ صدیقہ، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت جابر بن عبداللہ، پھر حضرت ابو سعید خدری، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ 8ویں نمبر پہ آتے ہیں حدیث بیان کرنے میں۔ 848 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ حدیث کا علم، اسلام کے بارے میں معلومات حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ تیسری بات، اتنا گہرا تعلق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما رکھا تھا، حدیث صحیح المسلم کے اندر کتاب نمبر 39 کتاب السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما رکھا تھا، حدیث نمبر 2169، کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، لوگ صحابہ دوسرے لوگ میرے گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اندر آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، تمہیں میرے گھر آنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پردہ ہٹا ہوا ہو، میں گھر پہ ہوں، تم بغیر اجازت میرے گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت اور پرمیشن جس صحابی کو ملی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بغیر اجازت آپ نے تو پردہ ہٹا ہوا ہو تو میں گھر پہ ہوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ اجازت جو آپ نے ان کو دی کہ اندر آ جایا جائے، آپ کی خدمت بڑی کیا کرتے۔ طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 3 صفحہ 113 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتے پہنانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غسل کا پانی کا بندوبست کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ سیدھا کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک کا بندوبست کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانا، سفر میں آگے عصا پکڑ کے چلنا، اپنی جگہ پہ پہنچنے کے بعد عصا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑانا، ان کے جوتے جب وہ اتار دیں تو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا، جب وہ درس سے اپنے خطبے سے فارغ ہو دوبارہ جوتے پہنانا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے عصا لے کر چلنا، دوبارہ جب تک حجرے میں نہ پہنچ جاتے تھے سفر اور حضر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے جوتے، ان کے بستر، ان کی مسواک، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ یہاں تک آتے کہ جب آپ بعض دفعہ غسل کر رہے ہوتے تو آپ کے آگے پردہ تان کے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے رہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گہرا تعلق، بڑی محبت اور شفقت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اتباع اور فرما برداری کے اندر جو کمال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھا دیا وہ میرے بھائیوں آج میرے لیے بھی نمونہ ہے، آپ کے لیے بھی نمونہ ہے۔ سنیے ذرا 2-3 واقعات اور بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت کے اتنے پابند کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا، جیسے کیا، جس طرح کیا، ویسے ویسے کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود دکھاتے تھے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، میں واقعہ تفصیل سے نہیں سناؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 187 ہے، پہلی کتاب الایمان کے اندر اس بندے کا واقعہ آتا ہے جو جہنم کے اندر ہوگا، یا پل صراط کے اوپر سے لڑکھڑاتا، ڈگمگاتا اور آگ کے اندر جھونکتا ہوا گزرے گا اور جہنم کے اندر جل رہا ہوگا تو اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ جہنم سے نکال کے دروازے پہ بٹھا دے، اللہ بٹھا دیں گے۔ اس کے بعد کہے گا یا اللہ وہ درخت ہے بس تھوڑا سا اس کے سائے میں بٹھا دے، اللہ وہاں بٹھا دیں گے، اللہ کہیں گے اب اور تو نہیں، بس اللہ اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد جنت کو دیکھے گا یا اللہ کہا تو تھا نہیں کچھ کہوں گا، اب جنت کے دروازے میں بس بٹھا دے، اندر نہ داخل کرنا، اللہ وہاں بٹھا۔ اللہ کہیں گے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو تم سے میری جان چھڑا دے گی، کیا سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ بس جنت کے دروازے پہ، اس کے آگے کچھ نہیں، جنت کے دروازے پہ بٹھا دے۔ اس کے بعد جنت میں دیکھے گا کہ یا اللہ اتنی دور تو لے آیا بس جنت میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں جنت میں بھیج دیا
اور اس سے جتنی تمہیں جگہ نظر آتی ہے 3 گنا زیادہ میں نے تمہیں جنت میں جگہ دے دی. وہ کہے گا یا اللہ مجھ سے مذاق تو نہ کرو, اللہ مجھ سے آپ اللہ ہو کے مذاق کرتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے میں تم سے مذاق نہیں کر رہا, میں ٹھیک کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن مذاق نہیں کر رہا, جاؤ جنت کے اندر چلے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فضائی کا ابن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود ہنسنے لگے. ہنسنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنسا ہوں؟ اور فرمانے لگے بتا دیجیے آپ ہی کیوں ہنسے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے ہنسا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہنسے, میں اس لیے ہنسا ہوں مسکرایا ہوں کہ آپ علیہ السلام یہاں پہ مسکرائے تھے, اور ہم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسکرایا تھا, اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسکرایا تھا میں اس لیے مسکرایا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اتباع رسول, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلے, مسکرا دی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور پیروی. اپنی بیوی حضرت زینب ان کا نام تھا, عقیدہ اتنا مضبوط حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مضبوط, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جمعہ پر آ رہے ہیں. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1019 ہے, کتاب نمبر 2 کتاب الصلاۃ ہے. جمعہ پر آ رہے ہیں تو لوگ کچھ کھڑے تھے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل نہیں ہوئے, ابھی مسجد میں آ رہے تھے, ابھی دروازے کے اندر تھے. اتباع اتنی پیاری, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے اس قدر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سننے کے بعد عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے کے اوپر بیٹھ گئے, مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود نے اندر آنا بھی گوارا نہیں کیا, وہیں بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا, آپ مسکرا دیا, آپ نے فرمایا تعال یا ابن مسعود کہ عبداللہ بن مسعود اندر تو آ جاؤ, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم وہیں پہ بیٹھ گئے ہو. فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا, بس میرے لیے یہی ہے. جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تھی, ادھر فرمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر گردن جھک گئی تھی. فرمایا بیٹھ جاؤ, دروازے میں بیٹھ گئے. عقیدہ بڑا مضبوط تھا. اپنے گھر کی حالت ایسی اور سخت, اتنے زیادہ عقائد کے معاملے میں. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ واقعہ آتا ہے, کتاب نمبر 31 ہے, کتاب الطب, حدیث نمبر 3530 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ گھر آئے اور یہ واقعہ بیان کرتی ہیں ان کی بیوی حضرت زینب. وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی, دم کیا کرتی تھی. یہ عورتوں میں بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں, دم کروانا, یہ تعویذ کروانا. وہ کہتی ہے دم کیا کرتی تھی, اس کا دم بڑا چلتا تھا, بڑی مشہور اور فیمس تھی. وہ آئی میرے پاس بیٹھی اور اس نے مجھے ایک بیماری تھی حمرہ, اس بیماری کا نام ہے ہے میم رے آگے ہے حمرہ. وہ ہمارے یہاں پہ خسرہ آپ کہہ سکتے ہیں, متعدی بیماری ہے, جسم پہ سرخ رنگ کے دھبے نکل آتے ہیں, دانے نکل آتے ہیں. وہ حمرہ کا دم کیا کرتی تھی, دھاگے دم کر کے دیتی تھی. فرماتے ہیں حضرت زینب فرماتی ہیں کہ وہ عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو میرے خاوند کی, عبداللہ بن مسعود کی یہ عادت تھی, اور بڑی اچھی عادت ہے, ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے کہ ڈائریکٹ ہی گھر کے اندر نہیں آ جاتے تھے. جب باہر ہوتے تو پہلے کھنکھارتے, اس طرح کرتے تاکہ گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں اگر بے پردگی کی حالت میں کوئی اس حالت میں ہو تو ٹھیک ہو جائے. فرماتی ہیں وہ کھنکھارے اور مجھے پتا چل گیا کہ میرا شوہر آ گیا. مجھے بھی ان کی طبیعت کا پتا تھا. میں نے کیا کیا, اس عورت کو جلدی سے وہ چارپائی کے نیچے چھپا دیا. چھپ گئی وہ, میں بیٹھ گئی. میرے شوہر آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, اور آ کے میرے ساتھ وہ بھی چارپائی پہ بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا میرے گلے کے اندر وہ دھاگا. وہ کہنے لگے ماں ہاذا, زینب یہ کیا ہے؟ اور جواب آگے سے وہی تھا جو ہماری بیویوں کا ہوتا ہے, رقن لی فیہا من الحمرہ, یہ دم کیا ہوا دھاگا ہے حمرہ بیماری کا, یہ میں نے دم کروا کے پہنا ہوا ہے, مجھے خطرہ ہے مجھے بیماری لگ نہ جائے, اگر لگی ہوئی جائے تو ٹھیک ہو جائے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دم, درود اور دھاگے, تعویذ, یہاں پہ مسئلہ سماعت فرما لیں, سنت کے مطابق غیر شرکیہ, قرآن و سنت سے جو دم ثابت ہے وہ کروانا جائز ہے. اس کے علاوہ غیر شرکیہ دم کے علاوہ کوئی دم کروانا جائز نہیں ہے. سنت کے مطابق جو دم ہے وہ جائز ہے, اور تعویذ ہر طرح کا ناجائز ہے, قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے. وہ کہنے لگی کہ
یہ رقلی فیہا من الحمرہ، حمرہ بیماری کا علاج کروایا، دم کروایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ان کی بیوی فرماتی ہے فَقَطَعَهُ فَجَذَبَهُ، میرے گلے میں ہاتھ ڈالا، وہ دم کروایا ہوا دھاگا میرے شوہر عبداللہ بن مسعود نے کھینچ کے توڑ دیا۔ اور جو بات بیان فرمائی وہ قابل غور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان آل عبد اللہ لاغنیاء عن الشرک، کہ عبداللہ بن مسعود کا خاندان اس طرح کے شرک سے بری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، کہ یہ غیر شرکیہ دم کے علاوہ جو شرکیہ دم ہے، جو جادو ٹونے اور دھاگے منتر ہے، جو تعویذ ہے اور جو محبت کے منتر ہے، یہ سارے کے سارے شرک ہیں، یہ شرک ہے۔ تمائم، تعویذ لٹکانا، گونگے لٹکانا، موتی لٹکانا کسی خاص نیت کے ساتھ، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ دولت آتی ہے، یہ دولت جاتی ہے، یہ مجھے خارش ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں شرک کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، ویسے تمہیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ بیوی کہتی ہے، مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر کچھ اضافے ہیں، وہ فرمانے لگی ان کی بیوی کہ اے عبداللہ بن مسعود آپ اتنی جلدی ایسے ہی کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ باہر گئی تھی تو مجھے نظر لگ گئی تھی، تو میری ایک آنکھ سے پانی بہنے لگا تھا، تو میں نے دم کروا کے وہ ایک تعویذ پہنا تھا، وہ دھاگا پہنا تھا، تو وہ میں جب پہنتی تھی تو میری آنکھوں سے وہ پانی نکلنا بند ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ انما ذالک من عمل الشیطان، اے میری بیوی تو جو بات کر رہی ہے یہی تو شیطان کا عمل ہے، وہ تمہاری آنکھ میں انگلی چب ہوتا ہے جب تم وہ تعویذ نہیں پہنتی، اور جب پہنتی ہو تو وہ پیچھے ہٹا لیتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ اس پہ مضبوط ہو جائے۔ اور ہاں اگر تم نے دم کرنا ہی ہے تو وہ دم کرو، میں تمہیں وہ دم سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کیا کرتے، سکھایا دم، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تم یہ دعا پڑھ کے دم کرتی تو تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ لہذا ہمیں بھی اگر دم کرنا ہے تو یہ دو دم، اس کے علاوہ بھی بڑے دم احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ میں اپنی بات کو دوہرا دیتا ہوں، میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 6 نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں، کون عبداللہ بن مسعود کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید ان سے سیکھا کرو۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن مجید سناؤ۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، اس کے بعد مجھے عبداللہ بن مسعود سے محبت ہو گئی، میں ہر وقت عبداللہ بن مسعود سے پیار کیا کرتا تھا۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جن کو 20 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر وزیر خزانہ اور قاضی بنا کے بھیجا۔ کون عبداللہ بن مسعود جن کو حضرت عمر نے قادسیہ کے اندر معلم بنا کے بھیجا۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جن سے لوگ مسئلہ پوچھنے آیا کرتے تھے۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جن کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہیں تم میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا کرو۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بغیر اجازت میرے گھر آ سکتے ہو۔ کون عبداللہ بن مسعود جو آپ علیہ السلام کے غسل کے پانی کا بندوبست کرنے والے، آپ کے جوتوں کا بندوبست کرنے والے، آپ کے تکیے کا بندوبست کرنے والے، آپ کے آگے عصا لے کے چلنے والے۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جو اتباع سنت کے اتنے پابند کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جب درخت پہ چڑھنے لگے صحابہ نے چھوٹی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرا دیے، آپ نے فرمایا صحابہ مسکراؤ نا، عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں قیامت والے دن میدان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزن رکھنے والی ہیں۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ جن سے 150 سے زیادہ نامی گرامی علماء نے احادیث بیان کی اور اپنے وقت میں نام کمایا۔ کون عبداللہ بن مسعود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے 848 احادیث کے راوی عبداللہ بن مسعود۔ کون عبداللہ بن مسعود کہ اپنی بیوی کے گلے میں دم کیا ہوا دھاگا اتار کے توڑ کے پھینک دینے والے اور فرمانے والے کہ عبداللہ کا خاندان
خاندان اس شرک سے بری ہے اور انہیں سنت کے مطابق دم سکھانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، آپ نے 60 سال کی تھوڑی سی زیادہ عمر تھی، 32 ہجری کے اندر وفات پائی۔ آپ کا جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور وصیت کے مطابق حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ اپنے پیغمبر کے صحابی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔